اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیت المال۔ بیت المال، اس کی تاریخ ذرا دیکھ لیں۔ بیت المال کا یعنی لفظی معنی کے لحاظ سے بیت المال کا مطلب ہے دولت کا گھر، لیکن اصطلاحی معنوں میں اس سے مراد ہے اسلامی ریاست کا خزانہ۔ اس حوالے سے مولانا سہاروی وہ لکھتے ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ربانی کے لیے، یعنی یہ جو ہے نا خلافت اسلامی، اس کے لیے خزانہ سرکاری کا وجود ضروری ہے، اور اس خزانہ کے محفوظ مقام کو بیت المال کہتے ہیں۔ اور اگرچہ کبھی کبھی بیت المال کا اطلاق وسعت کے ساتھ پورے مالی نظام پر بھی کر دیا جاتا ہے، تاہم اصطلاح کے مطابق مرکزی خزانہ کے محفوظ مقام ہی پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست کی تمام آمدنی بیت المال میں جمع کی جاتی ہے، اور اسی طرح اسلامی ریاست کے مختلف قسم کے اخراجات بھی بیت المال ہی سے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بیت المال کی آمدنی اور اس کے مصارف کے اصولوں کو اسلامی نظام حکومت میں متعین کر دیا گیا ہے، جس کے بارے میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اخراجات کے اصول، یہ اگلا ٹاپک ہوگا۔ اچھا، البتہ اس کی تفصیلات و جزیات کے بارے میں فیصلہ خلیفہ وقت اپنی شورا کے مشورے سے کر سکتا ہے۔ مقامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیت المال کی شاخیں صوبوں اور اضلاع میں بھی بنائی جا سکتی ہیں، جو مرکزی بیت المال کے تابع اپنی ذمہ داری انجام دیں۔ آگے ہے، یہ دیکھ لیں اسکرین کے اوپر، بیت المال کا ارتقاء۔ بیت المال کسی نہ کسی صورت میں موجود رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی موجود رہا، لیکن اس کے لیے کوئی عمارت وغیرہ تعمیر نہیں کی گئی، بلکہ اسلامی ریاست میں جو بھی مال بصورت زکوٰۃ، صدقات، خراج اور جزیہ وغیرہ آتا، مسجد نبی میں جمع ہوتا اور فوری طور پر مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ آگے اس کی جو دیکھیں نا، جب یہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عامل کو کسی علاقے میں بھیجا، تو ساتھ ساتھ یہ تاکید کے جو ہے نا جہاں سے تاکید فرمائی کہ خود، ایک تو یہ ہے نا کہ جہاں سے مال آپ یا زکوٰۃ کی صورت میں وہ وصول کریں، تو اسی بستی کا حق ہے کہ وہاں تو خود من اغنیاء فتردوا فی فقراء، اس کے اوپر عمل کروایا اللہ کے نبی نے۔ بلکہ اس کے بعد جا کے ہم دیکھیں گے کہ جب وہ جو ہے نا جس بستی کے لوگوں نے، یعنی جس بستی کے لوگوں سے عاملین نے زکوٰۃ وصول کی، وہاں لٹانے کے باوجود اگر لینے والا کوئی نہ ہوتا، تو اس زمانے میں پھر یہ ہوتا تھا کہ مرکز کی طرف زکوٰۃ کو لٹا دیا جاتا تھا۔ یہ ڈیٹیل آگے جا کے ہم یہ اس کو مزید اس کو واضح کریں گے۔ صرف یہ ہے ارتقاء کے حوالے سے آپ جو ہماری بحث آگے بڑھ رہی ہے اس پر فوکس رکھیں۔ تو حضرت ابو بکر، یعنی مسجد نبی میں وہ مال جمع ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور فوری طور پر مستحقین میں
تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو مال آتا اسے فوری طور پر تقسیم کرنے کا بندوبست کیا جاتا۔ البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی باقاعدہ بنیاد رکھی اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اس کا سب سے پہلا مؤتمم مقرر فرمایا تھا۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح جو تھے، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات بابرکات میں ہی یہ فرمایا تھا ان کے بارے میں، ان کو جو خطاب دیا تھا کہ یہ میری امت کا امین ہے، امین الامت کا خطاب دیا تھا اللہ کے نبی نے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیت المال کی بنیاد رکھی، تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اس کو سب سے پہلا اس کا مؤتمم مقرر فرمایا۔ البتہ اسی دور میں بھی بیت المال کے لیے، یعنی اس دور میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بیت المال کے لیے کوئی عمارت نہیں بنائی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ ارتقاء کے والے سے ٹاپک آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے بعد بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بیت المال کا مکمل ادارہ بنایا گیا اور اس کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد باقاعدہ عمارت تعمیر کی گئی اور حضرت عبداللہ بن ارقم کو اس کا محتمم مقرر کیا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یعنی کا جو دور تھا وہ فتوحات کا دور تھا اور ہر سمت سے یعنی مال و دولت کے انبار اسلامی ریاست میں آ رہے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال کے ساتھ ساتھ یعنی سن 20 ہجری میں دیوان کا دارہ بھی تشکیل فرمایا۔ دیکھیں نا، پھر اولیات فاروقی میں ساری چیزیں آگے کیا کیا آگے ان کے جو کارنامے یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار اور رفائی جو امور ہیں ان کی لمبی فہرست ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آگے ہم آتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہے بیت المال، اس کا ارتقاء، اس کے ذرائع آمدن۔ بیت المال کے یعنی اسلامی ریاست یا اسلامی بیت المال کے ذرائع آمدن، کہ کسی طرح سے کوئی کوشچن یا کوئی بات پوچھی جائے تو اس میں کوئی کنفیوژن کی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس کے جو ذرائع آمدن ہیں وہ کون کون سے ہیں، یہ ذرا اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ پورا آگے یعنی اگر ہمیں ٹائم ملا تو آگے یہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو پھر دے رہے نہیں تو یہ دیکھیں نا، ہم بیت المال، اس کا ارتقاء، ذرائع آمدن، مصارف اور بیت المال کے مصارف کے اصول، یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا یہ کلیئر ہو پائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر ٹائم ملا تو پھر اس کو الگ زکوٰۃ، اس کی فرضیت اور اہمیت، اس کا نصاب، پھر یہ اس کے مصارف، پھر اور بہت ساری اس کی معاشرتی اہمیت، یہ آگے ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے۔ آج اگر ہو سکا نہیں تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ کل کے لیے ٹاپک ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ بیت المال کے ذرائع آمدن میں سب سے پہلا جو بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ یہ یعنی زکوٰۃ بیت المال کی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مالی صدقات کی بہت زیادہ ترغیب دی گئی تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ عملی ہمدردی کا مظاہرہ کریں، لیکن صدقات کی ترغیب ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ کم سے کم انفاق کی ایک حد مقرر کر کے ایک فریضہ کے طور پر اسلامی ریاست کی طرف سے اس کی تحصیل اور تقسیم کا انتظام فرمائیں۔ اور اس حوالے سے جو آیت ہمیشہ ہم کہ اس کی تحصیل اور تقسیم کس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ خذ جو ہے نا، یہ آپ دیکھیں خذ من اموالہم، یہ امر
حکم ہے اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس حوالے سے تبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ زکوٰۃ کا ٹاپک یہ ہے یہ حکومت سے متعلقہ اسلامی ریاست کی یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تحصیل اور تقسیم کا صحیح طور پہ انتظام کرے، اس طرح سے کرے جس طرح اللہ اور اس رسول نے اس کی جو ترتیب ہمیں ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے رسول نے اس کی خود جس طریقے سے سرپرستی فرمائی. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مشکل حالات میں یعنی استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی طرح سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، یہاں تک ڈکلیئر فرما دیا کہ واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ. اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا مشکل صورتحال تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، اس کے بعد کے معاملات یہ بارہ آپ سن پڑ چکے ہیں. تو ایسی صورتحال میں پھر انہوں نے استقامت کس طرح سے دکھائی، بلکہ الٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے نا ایک لحاظ سے مانا خیز انداز میں ان سے سوال کیا گیا تو عمر کیا ہو گیا کہ کفر کے مقابلے میں تو سخت تر تھے، اب اس طرح کمپرومائز کی طرف آ رہے ہیں. واللہ لا اقاتلن من پڑھنے کے اللہ کے تو اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ جو نماز پڑھ رہا ہے ٹھیک سے زکوٰۃ نہیں آپ اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. تو پھر بات جب انہوں نے کلیئر کی تو پھر دیکھیں نا وہی بات ہے جماعت الدین قرآن کے حوالے سے جس طریقے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر سے یہ فرمایا تھا کہ اے عمر میں وہ کام کیسے کروں کہ جو اللہ کے نبی نے اپنی حیات بابرکات میں نہیں کیا. تو پھر عمر کے بار بار کے اصرار ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شرع صدر عطا فرما دیا اور یہ کام میرے لیے آسان ہو گیا. پھر کیسے آسان ہوا یہ پوری ایک ہسٹری ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اب بات کس طرح وہ الٹتی ہے. یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ استقامت دکھا رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں وہ حالات کو بھانپتے ہوئے کہ اس مشکل صورتحال میں اگر یہ وقت یہ معاملہ اس کے اوپر اتنا فوکس نہ کیا جائے شاید کوئی اس کے بہتر نہ آئے، لیکن استقامت دکھائی تو اب پھر اللہ نے مدد فرمائی. اور پھر یہ کہ اتنا کچھ آپ دیکھیں نا ہونے کے باوجود پھر اگر اس طرح کا سٹیپ نہ اٹھایا جاتا، استقامت نہ دکھائی جاتی تو پھر دین کی شاید حیت ہی کچھ اور ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ وکان امر اللہ مفعول، اللہ کی جو مشیت ہے ٹھیک ہے نا وہ ہو کے رہتی ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اسلامی ریاست کی طرف سے اس کی تحصیل اور تقسیم کا انتظام فرمائیں، یہ اللہ کا حکم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ. تو یہی ترتیب آگے بڑھتی ہے اور اسی لحاظ سے آپ دیکھیں باتیں ہوتی رہتی ہیں آپ سے کہ آپ کسی اسلامی ملک میں یہ عجیب بات ہے کہ وہ مکمل نظام نہیں ہے زکوٰۃ کا، جس کی وجہ سے وہ خیر و برکت ہے ہی نہیں کہ جو اس کی اصل روح ہے اس کے مطابق یہ کام نہیں ہو رہا ہے. برا آگے اس حوالے سے مولانا مودودی وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک صدقہ کا لفظ اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ عام صدقات جو فردن فردن یہ بڑا توجہ طلب بات ہے، یہ فکرہ جو فردن خود لوگ دیتے ہیں، اس کے علاوہ ایک خاص مقدار صدقہ ان پر فرض کر دی جائے اور اس کا تعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں خود من اموالہم صدقہ. چنانچہ اس حکم کے مطابق آن صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اقسام کی ملکیتوں کے بارے میں ایک کم سے کم حد یعنی نصاب مقرر فرما دی جس سے کم پر فرض زکوٰۃ عائد نہ ہو. یعنی وہ اتنا کہ بھائی اتنا اگر آپ کے پاس اتنا مال ہو تو اس میں آپ نے اتنی زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بقدر نصاب یا اس سے زائد ملکیتوں پر مختلف اموال کے معاملہ میں زکوٰۃ کی مختلف شرح مقرر فرمائے. تو یہ وہ ہے کہ اس کی جو نصاب کتنا یہ چیزیں اپنی جگہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے جہاں پہ ہم زکوٰۃ کا یہ پورا ایک ٹاپک اس کی فرضیت اہمیت پھر نصاب یہ ساری باتیں آگے مصارف تک یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں گی وہاں پہ. اچھا تو زکوٰۃ کے جو اس کے آگے مصارف ہیں
بات ہمارا بیت المال کی ذرائع آمدنی، یہاں پہ ہم نے صرف اس حد تک کہ یہ بڑا ذریعہ ہے زکوٰۃ، تو اس حوالے سے اس کے جو مصارف ہیں وہ بھی ہم وہیں پہ ڈیفائن کریں گے کہ اس کے مصارف سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8 جو مصارف ہیں ان کی ڈیٹیل کیا ہے۔ آگے یہ نمبر 1 زکوٰۃ ہے، پھر نمبر 2 ہے عشر۔ زمین کی زکوٰۃ جو ہے اس کو فقہ اسلامی میں عشر یعنی کھیتی اور پھلوں کی زکوٰۃ اور زکوٰۃ ثمرات یعنی ثمرات کے نام سے دی۔ قرآن جی کی سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ عشر تو ویسے اس کا معنی آپ سن چکے ہیں، یعنی کلاس میں بھی کسی نہ کسی صورت میں یا کسی ٹاپک جو اس طرح کا ہمارا آگے بڑھتا رہا ہے تو وہاں پہ باتیں کی ہیں میں نے، عشر اور نصف عشر، یعنی ایسی زمین جہاں پہ آپ کی محنت، جہاں پہ آپ کو یعنی اس کو سینچنے کے لیے آپ کی محنت اتنی زیادہ نہ ہو، قدرتی طور پہ بارش ہو، ٹھیک ہے نا جی، تو جو بارش برسے پھل آئے تو بس وہاں سے آپ نے گویا کہ عشر دینا ہے اس کا 10واں حصہ۔ تو جہاں پہ آپ کی محنت ہے وہاں پہ آپ نے گویا کہ نصف عشر یعنی 20واں حصہ دینا ہے۔ گویا کہ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ 10 بوریاں ہوں تو 9 بوریاں اپنے پاس رکھ لیں، 10 بوری ادھر دے دیں۔ اسی طریقے سے 20 بوریاں ہوں تو 19 بوریاں اپنے پاس، یہ ہے نصف عشر۔ یا کوئی اس سے بھی کام سطح دیکھیں جس طرح سے گویا کہ اس کی ترتیب یہ بنتی ہے، یعنی اگر سپوز بوریوں کی بجائے تھالیوں تک نوبت آ جائے تو گویا 9 تھالیاں اپنے پاس رکھ لیں، 10ویں تھالی نکال لیں، یہ ہے اس کی ترتیب۔ تو بات ہی ہو رہی تھی جی کہ عشر، اس والے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ جس دن کھیتی کاٹو اسی دن اس کا حق ادا کرو، یعنی فصل کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ زمین کی زکوٰۃ یعنی اس لحاظ سے مویشی، زر نقد اور تجارتی سامان کی زکوٰۃ سے مختلف ہے کہ یعنی اس عشر یعنی اس میں یعنی عشر میں اس میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ ادھر سال گزرنے کی شرط ہے نا، تو ادھر سال گزرنے کی شرط نہیں، بلکہ پیداوار کے حصول پر ہی عشر عائد ہو جاتا ہے کہ یہی افزائش اور نمو ہے۔ جو ہی یہ نمو یعنی افزائش جو زکوٰۃ یعنی جو یہ زکوٰۃ کی علت ہے یہ پائی جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، جبکہ دیگر اموال پر زکوٰۃ اصل مال پر عائد ہونے والی وصولی ہے، خواہ اس میں افزائش ہوتی ہو یا نہ ہوتی۔ یہ آگے ایک ریفرنس ہے یہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کا۔ تو یہ تھا یعنی زکوٰۃ کے بعد عشر، اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی نمبر 3 جزیہ۔ اہل کتاب اور مشرکین اگر مغلوب ہو کر اسلامی اقتدار یا ریاست کو اسلامی اقتدار کو تسلیم کر لیں اور سالانہ تھوڑا سا ٹیکس ادا کر کے اس شرط پر اسلامی حکومت کے زیر اقتدار آ جائیں کہ حکومت ان کے جان، مال اور عزت و آبرو کی محافظ ہے، تو ایسے ٹیکس کو جزیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی قرآن مجید میں اس سے متعلق ارشاد ہے کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نہ روز آخرت پر، اور نہ وہ اللہ اور رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ ہی وہ دین حق کے تابع ہوتے ہیں، ان سے اس وقت تک جنگ جاری رکھو تاکہ وہ ماتحتی قبول کریں اور خود آ کر جزیہ دیں، یعنی اس بات کے اوپر ہوا کہ وہ آمادہ ہو جائیں، گویا کہ وہ ہتھیار نہ اٹھائیں، اطاعت اور فرما برداری اختیار کر لیں، تو پھر ان سے دیکھیں نا وہ جو اپنی عزت آبرو اور
جان کی حفاظت کے لیے جو کچھ وہ پے کرتے ہیں، جو اسلامی ریاست ان کے اوپر بار ڈالتی ہے، تو اس سے جو ہے نا نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، تو یہ ہے کہ اس کو جزیہ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کو ایک مان لیا اور اس کے سوا تمام معبودوں کا انکار کر دیا، جس نے اپنا خور اور مال محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ آگے نیکسٹ ہے جی خراج۔ جن ممالک پر اسلام کا غلبہ ہو گیا اور خلیفہ وقت نے وہاں کی زمین مفتوحین کفار ہی کے قبضے میں باقی رہنے دیں، اور جن ممالک کی کفار سے صلح ہو گئی اور وہ حکومت اسلامی کے ذمہ اور عہد میں داخل ہو کر ذمہ بن گئے، ان کی زمین خراجی کہلاتی ہے، اور خلیفہ ان زمینوں پر جو محصول مقرر کر دیتا ہے اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ جیسے عراق و شام کی زمینوں کے معاملے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اس سے کیا ہوا کہ خراج کی صورت میں ایک بہت بڑی رقم بیت المال کا ایک مستقل حصہ یا ذریعہ بن گئی۔ نمبر نیکسٹ ہے صدقات۔ قرآن و حدیث میں بار بار صدقہ کی ترغیب دی گئی۔ صدقات کی دو اقسام ہیں، یہ صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ۔ صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ کی رقم، یہ تو لازمی طور پہ بیت المال میں جمع کروائی جائے گی، اور اسلامی حکومت نہ ہونے کی صورت میں ایک فرد یا تو اپنے ہاتھ سے صدقات تسلیم کر دے یا خلیفہ وقت یعنی بیت المال کے سپرد کر دے تاکہ وہ مستحقین میں تقسیم کر دے، یعنی یہ ایک اضطراری صورتحال۔ اچھا نمبر نیکسٹ مال فہ۔ مال فہ، اگر مسلمانوں کے لشکر سے کفار مغلوب و مرعوب ہو کر بغیر جنگ کیے مال چھوڑ کر بھاگیں، یا جنگ کے بعد ان کی زمینوں کو مقررہ ٹیکس پر انہی کی ملکیت میں رہنے دیا جائے یا ان پر خراج اور جزیہ مقرر کیا جائے، تو ان سب صورتوں میں اس حاصل شدہ مال کو فہ کہا جاتا ہے۔ یہ پڑھ چکے ہیں آپ مال غنیمت اور مال فہ، اس میں فرق کیا ہے۔ مال غنیمت جو جنگ کے بعد جو کفار چھوڑ کے وہ بھاگ جائیں یا اس طرح مسلمان کے ہاتھ لگے اس کو مال غنیمت، تو مال فہ بغیر جنگ کے۔ اس لحاظ سے خراج اور جزیہ بھی فہ کی اقسام بن جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے مال فہ کو بیت المال کا حق بتایا ہے، اسے مجاہدین میں تقسیم نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا یعنی سورہ حشر میں اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی مال فہ سے متعلق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ بستیوں کی آبادی میں سے اپنے رسول پر پلٹائے، یعنی اس کو فہ بنا دے، سو وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے ہے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ یعنی وہ فہ کا مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ تو یہ تھا مال فہ۔ اس کے بعد ہے خمس۔ مال غنیمت کی تقسیم اور رکاز۔
رکعت کہتے ہیں دفینے اور کانوں سے نکلے ہوئے، یعنی سونے چاندی کو کیا کہتے ہیں رکعت، اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے پہلے ان میں 5واں حصہ نکالنا ضروری ہے، اور یہ حکومت کے بیت المال کا حق، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خمس۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس کا یہ ترجمہ، اور جان لو کہ مال غنیمت میں سے جو کچھ تمہارے ہاتھ لگے اس کا خمس، یعنی خمس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں، نیز یتامہ، مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، بشرطے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے یعنی اپنے بندہ پر روز فرقان کے ایک دوسرے کے مد مقابل جب وہ صفا راہ ہونے کے دن یعنی ایک دوسرے کے مد مقابل جب وہ کھڑے ہوں گے نازل کیا، یعنی اپنے بندہ پر روز فرقان نازل کیا۔ اس آگے اسی والے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے مدفون مال میں سے خمس لیا جائے گا، یعنی 5واں حصہ لیا جائے گا۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ ایک صحابی یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسی ضمن میں دریافت کیا، پھر اس شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم ویرانوں میں جو کچھ ملے اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اس میں نیز زمین کے مدفون میں مال میں سے خمس دیا جائے گا۔ آگے ہے ذرائع بولوں، یعنی ذرائع کہتے ہیں ضرب، یہ پڑھا نا آپ نے، مارنا، یعنی ہنگامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسلامی ریاست زکوٰۃ و صدقات کے علاوہ کے علاوہ جو ٹیکس اغنیا اور اہل ثروت پر لگاتی ہے اسے ذرائع کہتے ہیں، یعنی ہنگامی ٹیکس وصول کرنا، ناگہانی طور پہ دیکھیں نا کوئی خدا نخواستہ وہ کوئی وبا پھوٹ پڑے، جنگی کوئی صورتحال ہو، کوئی آفات عرضی و سماوی کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، تو گویا کہ یہ ٹیکس ٹھیک ہے نا، یہ کن لوگوں سے اغنیا اور اہل ثروت پر جو حکومت لگاتی ہے اسے ذرائع کہا جاتا ہے۔ ہنگامی ضروریات سے مراد زمانہ جنگ، قحط سالی، رفع عام کے کام اور بے روزگاری وغیرہ ہے۔ گویا اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر یہ ٹیکس ایک لحاظ سے امپوز کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن حزم فقراء کی اعانت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بیت المال کا خزانہ اور مال فیع فقراء اور اہل ضرورت کی معاشی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں تو خلیفہ اہل ثروت پر مزید ٹیکس عائد کر کے ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور اگر اہل ثروت یعنی دولت مند اس کے مانع نہ دیں تو وہ جبر سے ان سے وصول کر سکتا ہے۔ یہ پڑھ چکے ہیں آپ کے وَيُجْبِرُهُمُ السُّلْطَانُ عَلَى ذَلِكَ کہ حاکم وقت ہے یا خلیفہ وقت یا حکومت وقت جسے کہا جاتا ہے وہ جبری طور پہ اسے وصول کرتی ہے، اور یہ تو ہو رہا ہے ہمارا آج کل۔ اچھا، نمبر نیکسٹ ہے جی رینٹ، کسی کو کہا جاتا ہے رینٹ یعنی کراؤل ارض۔ ذرائع کے بعد ہے یہ کراؤل ارض، ایسی زمین جو اسلامی ریاست کی ملکیت، اور وہ سالانہ اجرت مقرر کر کے یعنی یہ زمینیں لوگوں کو دی جائیں تو وہ سالانہ اجرت جو ہے وہ کراؤل ارض یا لگان کہلاتی ہے۔ ایسی زمینوں سے نہ تو
عشر لیا جاتا ہے اور نہ ہی خراج۔ ایسی زمینیں یا تو جنگ کے بعد وقف للمسلمین ہوتی ہیں یا ایسی جو کہ لاوارث اور بیت المال کے انتظام میں، ایسی زمین کو ارض المملکہ یعنی ارض المملکت یا ارض الحوزہ کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے عشور، یعنی اس کو کہا جاتا ہے درآمدی ٹیکس۔ جب کوئی چیز منگاتے ہیں یا وہ جس کو ہے نا مال تجارت لانے اور لے جانے پر، تو گویا کہ یہ جو درآمدی ٹیکس ہے عشور، یہ امپورٹ ڈیوٹی جسے کہا جاتا ہے۔ تو اسلامی ریاست کی حدود میں مال تجارت لانے والے شخص سے سال میں ایک مرتبہ محصول وصول کیا جاتا ہے، اس کو عشور کہا جاتا ہے، یعنی اس کو عشور کہتے ہیں۔ عشور کا نفاذ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمان تاجر جب اپنا مال روم و ایران لے کر جاتے تو ہر مرتبہ ان سے اس طرح کا محصول وصول کیا جاتا تھا۔ اسی بنا پر اسلام ریاست نے بھی عشور عائد کر دیے۔ البتہ اسلامی ریاست میں عشور سال میں صرف ایک مرتبہ ہی دیا جاتا تھا اور مسلم ذمہ یا غیر مسلم کوئی اس سے بری ذمہ نہ تھا۔ البتہ مسلمانوں سے زکوٰۃ کی شرح سے یعنی 2.5% دیا جاتا تھا، جبکہ ذمیوں سے 5% اور اہل حرب سے 10% اور اس کی یعنی کم از کم حد یعنی جو مال کی جو مالیت تھی یعنی کم از کم حد 200 درہم اس کی مالیت مقرر کی گئی تھی۔ جو مسلمان پہلے زکوٰۃ ادا کر چکا ہوتا یا مال مزار بت ہوتا یا گھریلو جانور یعنی چرانے والے ان کے علاوہ ہوتے تو ان سے حلف لے کر چھوڑ دیا جاتا اور ان سے عشور وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ صورت تھی یعنی یہ درآمدی ٹیکس لینے کی، جن کو عشور کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اوقاف یا وقف۔ کسی شے کو وقف سے کیا مراد ہے؟ کسی شے کو اپنی ملکیت سے ملک سے نکال کر یعنی خالص اللہ کی ملک کر دینا، یعنی فی سبیل اللہ اس کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ وقف یا اوقاف۔ اسلامی اصطلاح میں یہ کیا کہلاتا ہے؟ وقف۔ اور اس سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے یہ بیت المال کی ملک ہوتی ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے جی اموال فاضلہ۔ اموال فاضلہ اس کو اگر دیگر متفرق ذرائع ٹیکسیز معدنیات وغیرہ یہ بھی آ جاتا ہے اموال فاضلہ میں۔ تو مثلا اموال فاضلہ یعنی دیگر ٹیکسیز دیگر متفرق ذرائع، یہ اموال فاضلہ اور یہ جو نیچے آپ یہ مشاہدہ کار ہیں دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ تقریباً ایک ہی چیزیں دیگر ذرائع آمدن میں یہ اوپر اموال فاضلہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ دیگر ذرائع یعنی بیت المال کو حاصل ہونے والی جو متفرق آمدنیاں ہیں اصطلاح میں ان کو اموال فاضلہ کہا جاتا ہے یا اموال فاضلہ کہلاتی ہیں۔ مثلا کسی لاوارث مسلمان یا ذمہ کی وفات کے بعد اس کا ترکہ یا کسی شخص کے خدا نخواستہ مرتد ہو جانے کی وجہ سے اس کی جائیداد بھاگ کے سرکار ضبط ہو کر بیت المال کی ملک بن جاتی ہے۔ یہ اس کی متفرق صورتیں آج بھی ہمارے سامنے کہیں نہ کہیں ہیں، مطلب ارتداد کے علاوہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں، اب ہم آتے ہیں جی اس کے جو مصارف، بیت المال کے مصارف، یہ بھی ذرا یہاں پہ یہ توجہ طلب ہے یہ چیزیں۔ اس کے مصارف بیت المال کے مصارف
یہ یعنی سورہ توبہ، اس کے مصارف بیت المال کے جو مصارف ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو ہے نا یہ ذرائع آمدن، بیت المال کے جو ذرائع آمدن یہ کن کن بیت الاموال میں اکٹھے ہوتے ہیں، پہلے یہ ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد ہم مزید ان کے اوپر جو ہے نا روشنی ڈالیں گے۔ یہ جو ہے نا بیت المال کے جو ذرائع آمدن ہے، تو یہ یعنی اسلامی حکومت کی جو آمدنی ہے یہ 4 قسم کے بیت الاموال میں جمع کی جاتی ہے، اور یہ چاروں بیت الاموال جو ہیں ایک مرکزی بیت المال کے ماتحت ہوتے ہیں اور اس کے شعبوں کی حیثیت سے کام کرتے ہیں۔ وہ 4 شعبے یہ ہیں۔ پہلے ہے قسم الغنائم، یعنی مال غنیمت، کنز، رکاز، دفینہ اور معدنیات کا 5واں حصہ، اور صدقات نافلہ اور واجبہ اسی شعبہ میں جمع کی جاتے ہیں، اور یہ جمع شدہ مال ان مصارف ثمانیہ پر خرچ کیا جاتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہوا ہے۔ یہ آگے اس کی ڈیٹیل میں بھی ہم آئیں گے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ نمبر 2 ہے قسم الزکوٰۃ۔ قسم الزکوٰۃ بیت المال کے شعبہ میں زکوٰۃ، عشر اور مسلمان تاجروں سے وصول شدہ عشور یہ جمع کیا جاتا ہے، اور اس شعبہ میں جمع شدہ مال بھی انہی مصارف ثمانیہ پر خرچ کیا جاتا ہے جن کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہوا ہے، یعنی فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ اور ابن سبیل، یہ 8 مصارف۔ پھر نیکسٹ وہ 4 جو بیت الاموال جن کو میں گنوا رہا ہوں، یعنی قسم الغنائم، قسم الزکوٰۃ، اور نمبر 3 پہ ہے قسم الخراج۔ بیت المال کے اس شعبہ میں خراج، جزیہ، غیر مسلم تاجروں سے وصول کردہ عشور، مال فے، کراء الارض اور اوقاف اور ذرائع یعنی ہنگامی ٹیکسوں سے حاصل شدہ آمدنی جمع کی جاتی ہے، اور اس شعبہ میں جمع شدہ مال میں سے اسلامی حکومت کے جملہ سرکاری ملازمین کو تنخواہیں دی جاتی اور حکومت کے تمام انتظامی اخراجات اسی شعبے سے ادا کی جاتے ہیں، جن کی ابھی اور مزید ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور نمبر نیکسٹ ہے قسم الذبائح، یعنی بیت المال کے اس شعبہ میں اموال فاضلہ یعنی لاوارث مال، یہ لقطہ، لاوارث کا ترکہ، لاوارث مقتول کی دیت، باغی، ذمی اور مرتد جو دارالحرب کی طرف بھاگ جائیں ان کا مال ان کا ضبط کردہ مال جمع کیا جاتا ہے، قسم الذبائح۔ اور اس شعبہ میں جمع شدہ مال رفاع عام یعنی پبلک ورکس، لاوارث بچوں کی پرورش اور دیگر امور خیر پر خرچ کیا جاتا ہے۔ تمام فقہاء اس بات پر یعنی متفق ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ جو مذکورہ مصارف ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کے اوپر ہم نے ذکر کیا، آپ نے یہ سنا، کے علاوہ باقی تمام معاملات میں خرچ کرنے کا اختیار خلیفۃ المسلمین کو حاصل ہے کہ وہ دینی مصلحت اور عوام الناس کے مفاد میں جب اور جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے۔ امام ابو یوسف یعنی اپنی کتاب الخراج، یہ جو کتاب الخراج ہے اس میں اس کے پیج نمبر 27 میں یہ لکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے عراق کی مفتوحہ اراضی کو
مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے وقف للمسلمین کر دیا۔ خلیفۃ المسلمین کو یہ بھی اختیار حاصل ہے کہ اگر ایک شعبہ میں آمدنی ختم ہو جائے تو دوسرے شعبہ سے قرض لے کر اس کی کفالت کر سکتا ہے۔ مسلمان حاجت مندوں کے علاوہ غیر مسلم ذمہ محتاجوں کی امداد صدقات نافلہ میں سے کی جا سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ یہ بڑے لمبے چوڑے یعنی اسلامک ہسٹری سے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور کردار کے حوالے سے، پھر ایک بک ہے آپ کی لائبریری موجود ہے فقہ عمر، وہاں پہ بھی جائیں آپ دیکھیں بڑے آگے جو حضرت عمر فاروق کہ ایک دیکھیں نا وہ غیر مسلم یعنی یہودی جو تھا مانگ رہا تھا، تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے بوڑھے کو دیکھا، اس کو اس کے بعد جب دیکھا کہ مانگ رہا ہے، پھر اس سے سوال کیا، اس نے عجیب جواب دیا، تو اس کے بعد دیکھیں نا مائن نہیں کیا بلکہ وہ معاف کر دیا وہ جزیہ وغیرہ بھی۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ بیت المال سے الٹا کیا کیا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ تھے جی بیت المال کے مصارف، میں جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں 8۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا متفرق نوعیت کے جو مصارف ہیں، ایک تو میں نے وہ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یعنی کس کی، یہ مصارف کی، کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے نا اس کی مختلف شکل ہیں، کوئی مستقل اخراجات ہیں، پھر آج کل جو اخراجات ہیں یعنی دور جدید کے اخراجات وہ کس نوعیت کے ہیں، اور لازماً اخراجات جو کرنا پڑتے ہیں ناقضی صورتحال میں وہ کون کون سے ہیں، ذرا یہ بھی سماعت کر لیں۔ بیت المال کے دیگر متفرق اخراجات، یہ وظائف اور تنخواہیں، عوامی فلاح کے امور، قرض حسنہ اور پینشن وغیرہ، یہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، یہ بھی گویا کہ یعنی وظائف اور تنخواہیں، ایسے افراد جو اسلامی ریاست کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں ان کے لیے وظائف اور تنخواہیں بیت المال سے ادا کی جائیں گی۔ یہ مثلاً مسلح، ٹھیک ہے، افواج اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں، پھر عوامی فلاح کے امور یعنی وہ کام، تو بیت المال سے عوامی فلاح و بہبود کے کاموں پر بھی خرچ کیا جاتا ہے اور خرچ کیا جائے، مثلاً تعلیمی اداروں کا قیام اور انتظام و انصرام، اچھا ذرائع جو ہے نقل و حمل، ذرائع رسل و رسائل، طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے یہ جو ہے نا یہ بھی عوامی فلاح کے امور ہیں ان پر۔ پھر اگر وہ تو اب آج تک سرکاری طور پہ یہ ہو نہیں رہا، لیکن یہ مساجد وغیرہ کی جو تعمیر ہے یہ بھی بیت المال سے یعنی یہ متفرق نوعیت کے اس حوالے سے بھی اخراجات کیا، لیکن اس طرف آج کل پھر ہماری معلومات میں نہیں ہے کہ حکومتی سطح پر مساجد بھی بنائی جاتی ہو، تو یہ دیکھیں نا کس قدر یہ ہے۔ تو نیکسٹ ہے جی قرض حسنہ، یعنی یہ بھی بیت المال کے جو دیگر متفرق اخراجات ہیں ان میں یہ قرض حسنہ بھی شامل ہے، یعنی بیت المال سے کاروباری مقاصد کے لیے یہ شراکت و مضاربت کی بنیاد پر قرضے دیے جا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے جو تھے انہوں نے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ کے معاملہ میں صحابہ کی اکثریت نے فیصلہ دیا تھا اور حضرت عمر کو ماننا پڑا، اور بیت المال کے مال پر ہونے والے منافع میں سے نصف حضرت عمر کے صاحبزادوں کو، یہ اس دن بھی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی بیت المال جو ہے اس سے کاروباری مقاصد کے لیے یہ شراکت اور مضاربت کی بنیاد پر قرضے دیے جا سکتے ہیں۔ پھر ہے پینشن اور یہ گزارا الاؤنس جسے کہا جاتا ہے، یہ اسلامی ریاست بیت المال سے یعنی یہ جو ہے نا ضرورت مند افراد کو پینشن اور رقم اور کم از کم یعنی گزارا الاؤنس دینے یعنی کہ اقدامات بھی کر سکتی ہے تاکہ وہ معاشرے میں
باعزت طور پر جو ہے نا زندگی گزار سکیں. اس کا بھی ریفرنس بھی آپ کے سامنے دیا جا چکا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کی روشنی میں. تو آگے ہے دفاع یعنی مستقل اخراجات. مستقل نوعیت کے اخراج یہ پھر آپ دیکھ لیں یہ کون کون سی یعنی دفاع ہے، امن و امان، پھر ہے عدل و انصاف، اچھا پھر ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پھر ہے بنیادی ضروریات کی فراہمی، پھر سول انتظامیہ، پھر ہے یہ جو ہے نا سماجی طور پر فرائض کی بجاوری ادائیگی. یہ تھے یعنی مستقل نوعیت کے. اب ہے اگر یہ اسکرین پہ آپ دیکھیں ناگزیر اخراجات جو لازماً کرنے پڑتے ہیں. اس ضمن میں یہ جو ملاحظہ کر رہے ہیں یہ ناگزیر اخراجات معاشی تحفظ یہ آپ پڑھ چکے اسلامی ریاست کی جو معاشی ذمہ داریوں کے حوالے سے. پھر ہے سائنسی تحقیق. سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی یہ گویا ضروری ہے. بیت المال یعنی حکومتی بیت المال سے مراد یہ ہے کہ حکومت کا جو خزانہ ہے اس سے گویا کہ ان مقاصد یا ان اہداف کے حصول کے لیے اخراجات ناگزیر ہوتے ہیں. سائنسی تحقیق و ترقی کے لیے. پھر معاشی سرگرمیوں کے لیے اس کی بھی ساری ڈیٹیل آپ پڑھ چکے ہیں. معاشی سرگرمیوں کے الدین کہ بھائی وہ ماحول فراہم، روزگاری روزگار کی فراہمی. پھر یہ کہ وہ جو دیکھیں نا جو چاہے وہ زراعت کے شعبے میں جو لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا دیگر صنعتیں چلاتے ہیں، فرمیں چلاتے ہیں، ان کے لیے وہ دیکھیں نا سازگار ماحول فراہم کرنا یہ بھی گویا کہ اس طرح کے اخراجات یہ بھی ناگزیر ہے. پھر ہے اہم نجی سرگرمیوں کے لیے، اہم نجی سرگرمیوں کے لیے. پھر ہے بین الاقوامی مصالح. اس کی پھر آپ دیکھیں اس کی جو بین الاقوامی طور پہ بعض معاہدہ دیکھیں نا یہ آپس میں شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. یعنی ایک خاص وہ جو ہے نا وہ وسائل، خاص نوعیت کے وسائل چاہے وہ روپے پیسے کی صورت میں یا جس طرح بھی وہ پھر یعنی بین الاقوامی مسالے کے لیے جو سٹیپس اٹھائے جاتے ہیں ان مسئلتوں کو پیش نظر. جس طرح آپ دیکھیں نا آج کل یہ ہمارے چل رہا ہے اللہ یہ وبا کا کوئی اللہ محفوظ رکھے اسے. تو یہ وہ جو WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یا اس طرح کے اور جو ہیں نا وہ ادارے ہیں تو اس میں لازماً یہ جو ہے نا اور مجبوراً پارٹیسپیٹ کرنا ہی پڑتا ہے. تو اس حوالے سے اس نوعیت کے یعنی بین الاقوامی مسالے کی خاطر جو اخراجات کرنا پڑتے ہیں وہ بھی یعنی بیت المال سے ہی اسلامی بیت المال سے یا یہ حکومتی خزانے سے یہ اخراجات کرنا ناگزیر ہوتا ہے. آگے ہے جی یہ اینڈ ہو رہا ہے یہ یعنی آپ کا جو ٹاپک ہے اختتام پذیر ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی طرف. اس حوالے سے کوئی کوشچن کرنا ہو؟ سر حضرت عمر کے دور میں جو ادارہ قائم کیا گیا تھا تو اس کا سربراہ کون سے صحابی تھے؟ ابھی میں نے بتایا تھا نا حضرت میں ابھی پھر بتاتا ہوں آپ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جی حضرت عمر فاروق ہے. ایک تو میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بتایا نا وہ تھے حضرت ابو عبیدہ. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کے زمانے میں ابھی میں نے بتایا یہ حضرت عبداللہ یہ عبداللہ بن حضرت عبداللہ بن ارقم. ٹھیک ہے سر. حضرت عبداللہ بن ارقم
یہ تھی۔ اچھا ایک بات آپ نے خود دیکھیں یہ کوشچن کر کے مجھے یاد دہانی کرا دی، آپ کا جو ہے نا نیکسٹ اسی بھی اس یعنی نیکسٹ منڈے اس کے بعد آپ کی کلاس ہوگی جمعرات والے دن، ہے نا؟ تو یہ جو ٹاپکس آپ جی پڑھے ہیں نا آج تک جو پڑھ چکیں گے، تو اس حوالے سے آپ یہ کوئز میں زبانی طور پہ آپ سے لے لوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تیاری کر کے ہیں، کوئی چند چیزیں، کوئی دو چار تین چار کوشچن حسب توفیق ہم پوچھ لیں گے آپ سے، ٹھیک ہے؟ اوکے ٹھیک اچھا ہے جی، آگے ہے جی اگلا جو ٹاپک آگے بڑھتا ہے، یہ بیت المال کے مصارف، اس کے جو اصول ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو ذرا آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ میرے خیال میں یہ 15 ہاں اب آپ کی اسکرین میں آ گیا، پہلے میں نے آگے وہ 16 وہ جو ہے نا لیکچر نمبر 16 ہے وہاں پہ پہنچ گیا تھا، تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا، تو اب آپ ایسا کریں کہ میرا اپنا توجہ آپ کی ضروری ہے۔ یہ ہے بیت المال کے مصارف، یعنی اس کے جو مصارف جو ہیں ان کے اصول کیا ہیں، ذرا یہ مقاصد جو ہیں ذرا آپ اس کو ایک نظر دیکھیں۔ ہو گیا؟ اچھا جی آتے ہیں ہم اب اس طرف۔ نمبر 1 پہ ہے مالیاتی پالیسی کے مقاصد کا حصول، مالیاتی پالیسی کے مقاصد کا حصول۔ نمبر 2 پہ ہے عوامی فلاح و بہبود، اور نمبر 3 ہے اصول انصاف۔ نمبر 9 ہے اصول سادگی، پھر ہے بین العلاقائی ترقی کا اصول، پھر آنے والی نسلوں کے حقوق کا تحفظ، پھر ہے تاخیری حربوں سے اجتناب، پھر ہے لوگوں کی ضروریات کا خیال۔ اب ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، یعنی اس کا جو سب سے پہلا ہے یعنی ضابطہ یا اصول وہ کیا ہے، مالیاتی پالیسی کے مقاصد کا حصول۔ اسلامی ریاست کے لیے سرکاری اخراجات کے ضمن میں یعنی بنیادی یعنی پہلا اور اہم ترین اصول یہ ہے کہ سرکاری اخراجات اس طرح ترتیب دیے جائیں، سرکاری اخراجات اس طرح ترتیب دیے جائیں کہ مالیاتی پالیسی میں طے کردہ مقاصد کو بہترین طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ نیکسٹ ہے عوامی فلاح و بہبود۔ اسلامی ریاست کی آمدنی کی حیثیت جو ہے یہ کیسے ہے، یعنی اس طرح کی ہے جس طرح ایک ٹرسٹ، یعنی حیثیت جو ہے وہ ٹرسٹ کی سی ہے، نہ کہ حکمرانوں کے ذاتی فائدے کے لیے۔ آج کل دیکھیں نا یہی رونا رویا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر یہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ سرکاری خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھ کے بے دردی سے خرچ کیا جاتا ہے، اور اس طرح پھر ایک دوسرے کے اوپر دیکھیں نا الزامات عائد کر کے تو کہاں تک یعنی سیاسی لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور کس طرح ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھاتے ہیں۔ بلا شبہ یہ دیکھیں نا خیانت، اللہ فرماتے ہیں وَمَن یغل یأت بما غل یوم القیامہ، جو کوئی چیز ذرا بار بھی یہ سرکاری خزانے سے دیکھے نا اس کی خیانت کرے گا، چرائے گا۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ غنائم کے جو تحریم الغنائم اس والے سے آپ نے پتہ نہیں جیل پڑھی ہے یا نہیں، لیکن یہ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جو جس طرح کی خیانت کی ہوگی تو وہ جس چیز کو مثلا کوئی بکری چوری، آپ یاد ہے بکریاں چور بھی تو ہیں، کوئی چیز یس سر، بادشاہ وہ سرکاری خزانے سے چرائی ہوگی
تو وہ چیز اس کے کندھے کے اوپر سوار ہوگی، کندھے کے اوپر. مثلا دیکھیں نا، کسی نے کسی کی بکری چرائی تو وہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ بکری اس کے گردن کے اوپر سوار ہوگی اور وہ مومیار ہے. ٹھیک ہے نا، وہ وہ سر ایک ہاں حدیث بھی ہے، ہاں نا، ایک وہی حدیث کہہ رہا ہوں حدیث ہے نا میں، جس میں وہی آتا تو ہے کہ آپ سنا. نے فرمایا کہ کوئی مجھ سے اس وہی حال میں نہ ملے کہ اس کے کندھے پہ ایک جانور ہاں ہو. آگے سے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میری مدد ہے، تو میں اس کی اس طرح کے بھائی بھائی ہے، چور ہے، بکری ممیار ہے، تو میں پھر کیسے اس کی. تو گویا کہ یہاں سے پھر یہی ہے نا کہ امانت میں خیانت جو ہے یہ پھر دیکھیں نا، اس کے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کس طرح وہ نتائج کس طور پہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھیں نا ایک دوسرے کے خلاف پھر یعنی انسان کی عزت نفس دنیا میں بھی تو آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تو اس سے کئی گنا ہے نا. تو لہٰذا یہی ہے نا، یعنی سب سے بڑا جو ہے نا انسان کو اپنا وہ ہے محاسبہ خود کرنا چاہیے، احتساب خود کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی کسی کو گھسیٹ کے ادھر لے جائے. وہ بھی دیکھیں نا، وہ تو انسانوں کا قانون ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ دیکھیں نا اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنا وہ محاسبہ خود کرے. ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں اس زمانے میں تو بیت المال سے تو اس حد تک یعنی اس کا خیال رکھا جاتا تھا کہ آپ کو میں نے شاید 2-3 مرتبہ یہ واقعہ آج پھر سن لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ دیکھیں نا کیا لیتے تھے بیت المال سے. پھر یہ کہ گزارا مشکل سے ہوتا تھا، یعنی سیر ہو کے کھانا نہیں کھاتے تھے. ایک دن آپ کو شاید میں نے 1-2 مرتبہ اس کو دہرایا اس واقعے کو، پوچھا کھانے کے بعد کوئی کھانے کے لیے کوئی میٹھا ہے. انہوں نے کہا یعنی گھر والوں نے کہا کہ آپ لیتے کتنا گئے ہو کہ بھائی وہ سیر ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے تو میٹھا اس کا انتظام کہاں سے کریں. یعنی پوچھا نا کوئی لیتے کتنا ہے، سوال کیا، خاموش ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں وہ وفا شعار تھے اہل خانہ، تو انہوں نے کہا بھائی ان کی جو ہے اس خواہش کا بھی احترام کرتے انہوں نے ایک دن یعنی 1 مٹھی آٹے کی روزانہ بچت شروع کر دی، مٹھی آٹا مہم شروع کر دی تھی، بچت مہم. تو کچھ عرصے کے بعد جب وہ اتنا آٹا ہو گیا تو اس کو فروخت کر کے میٹھے کا انتظام کر دیا. جب وہ کھانے کے بعد پیش کیا گیا میٹھا تو پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے. انہوں نے کہا آیا تو کہیں سے نہیں بلکہ فلاں وقت میں آپ نے یہ تقاضا کیا. تقاضا کیا کیا تھا؟ بس پوچھ لیا تھا اتفاقاً کہ کوئی میٹھی چیز نہیں ہے. ہوتا ہے نا انسان کی طبیعت میں کہ فلاں چیز ہو میں کھانے کے بعد کھا لوں یا بھوک لگ جائے تو کیا کیا چیز ہے. تو اب یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات کی تو کہا کہ بھائی یہ فلاں عرصے میں جو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا تو اس وقت تو نہیں پوری ہوتی، لیکن یہ آج میں نے اس کا انتظام یہ کیا. تو اس کے بعد اسی وقت دیکھیں نا اس کو جو بیت المال یا وہ جو تھا خزانچی، وہ خزانہ کے اوپر جو مامور تھا اس کو فوراً بلایا اور حکم دیا کہ آج کے بعد 1 مٹھی آٹا کام کر دو. اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں 1 مٹھی کام بھی ملے پھر بھی ہمارا نظام چل سکتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے نا امانت، دیانت. اس کے باوجود پھر دیکھیں نا جب یہ خلافت سے دیکھیں نا یہ دیکھیں نا یہ باہر اترتا ہے تو اس کے بعد پھر سارا آپ نے وہ اثاثے فروخت کرتے ہیں کہ اتنا کچھ بیچ کے تو یہ جتنا کچھ میں نے دیے یہ واپس کر. یہ ہے یعنی دیکھیں نا یہ خلفائے راشدین کا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے بعد کا خیر القرون اور پھر ثم الذین یلونہم اس کے بعد کا زمانہ یہ. تو اس طرح سے یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر اس کے بعد صحابہ کبار کی جو زندگیاں ہیں ان کا جو عمل ہے وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہی ہے، وہی نمونہ ہی کہ ہم نے اس طرح سے کرنا ہے. مثلا یہ کہ کہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں چاہے کسی بھی نوعیت کی ہیں تو ہم نے ان کو پوری ایمانداری سے ان کو جو ہے نا بجا لانا ہے، ان میں اس کے اندر خیانت نہیں کرنی. یہ بیت المال ہی کسی طرح سے بھی کوئی بھی شعبہ ہے چاہے وہ تدریس سے متعلقہ ہو یا آپ طالب علم ہو یا ہم ٹیچر ہوں یا کوئی، اس نے اپنی ذمہ داری کے اندر وہ جو ہے نا ان کو نبھانا، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی. تو اللہ توفیق دے. پھر ہم تو بہت کمزور ہیں اس معاملے میں، بہت کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کم از کم. دیکھیں نا نیت کے اندر میں کہا کرتا ہوں کہ نیت اس کے اندر تو فطور نہ ہونا، پہلے اسے نیت یہ تو نہ بنا لی جائے کہ ہم نے یہ ٹال مٹر کھانا ہے تو یہ نہیں ہے. یعنی حتی المقدور انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو اس کی بساط ہے جو اس کی طاقت ہے، ورنہ پھر بات نہیں بنے گی. تو اللہ معاف فرمائے اگر ہر لحاظ سے اگر یہ جو اسلامی تعلیمات ہے
اس کے مطابق اگر اپنا محاسبہ کیا جائے تو پھر بہت مشکل میں نظر آتے ہیں. اسی لیے قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں نا کہ جو کچھ ہے وکل انسان طائر کہ ہر ایک کی گردن میں وہ اس کے اعمال نامے ڈال دیے جائیں گے. پھر کہا جائے گا اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیب، اپنا حساب کتاب کرو جو کچھ کرتے رہو. تو اس وقت انسان تو پھر دیکھے نا وہ تو اندازہ لگا لے گا کہ میرا کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کرم فضل ہی جو ہے وہ ظاہر ہر انسان جو ہے اس کا طلبگار بھی ہے، اور وہی کرم فضل ہی ہوگا تب معاملات سنور سکیں گے، ادروائز بڑا مشکل لگتا ہے. تو یہ ہے امانت مالیات علامی. بات یہاں سے آگے بڑھی تھی کہ اخراجات کہ مالیاتی پالیسی کے جو مقاصد ہیں سرکاری بیت المال کے مصارف کے جو اصول و ضوابط ہیں، اس میں پہلی بات ہم نے جو زیر بحث آئی وہ کیا ہے کہ مالیاتی پالیسی کے مقاصد کا حصول. پھر نمبر 2 پہ ہے عوامی فلاح و بہبود. تو یہاں سے بات آگے بڑھی تھی کہ اسلامی ریاست کی آمدنی کی حیثیت ٹرسٹ کی ہے، نہ کہ عمرانوں کے ذاتی فائدے کے لیے، بلکہ اس آمدنی کو عوامی فلاح و بہبود کی خاطر ہی صرف کیا جانا چاہیے. ضروری ہے کہ اس دولت کو لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کی خاطر استعمال کیا جائے. آج دیکھیں پھر ذرا نظر دوڑائیں اپنے گرد و پیش کے ماحول پہ، پھر اوپر تک جائیں کیا کچھ صورتحال ہے. اس حوالے سے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے، یعنی دیکھیں نا ایک سوئی بھی، یہ ابھی ہو رہی تھی نا بات یہ تحریم الغلول کے حوالے سے، یا سرکاری خزانے سے اگر کوئی ناجائز طور پہ کوئی چیز کوئی سرقہ اس کا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یا کہ بھائی غیر مرئی انداز میں، تو آپ دیکھیں کیا کیا خیانتیں ہو رہی ہیں کہ اگر کسی نے ایک سوئی بھی سرکاری رقوم سے لی تو وہ قیامت کے دن اس کا حساب دے گا. اسی طرح سرکاری رقوم کا حکمرانوں پر بے تحاشا خرچ کرنا اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں. ظاہر ہے جائز مصارف، وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ خلفائے راشدین اس کی کس قدر احتیاط کیا کرتے تھے، یعنی کس قدر ان کو خوف تھا اس بات کا. اور اس ضمن میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال سے جو کچھ لیتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ اس قدر، یعنی آپ دیکھیں خیال رکھ رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق یہی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ افراد، یہ برگزیدہ ہستیاں، تو ان کا طرز عمل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال سے یعنی سے جو کچھ لیتے تھے وہ خود وہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مال اللہ، یعنی اللہ کے مال میں میرے لیے کیا کچھ حلال، 2 جوڑے، ایک سردی کا ایک گرمی کا، اور ایک ایسی سواری جس پر میں حج و عمرہ کر سکوں، اور ایک متوسط یعنی شخص کی حیثیت سے، یعنی کس طرح کا متوسط یعنی جو نہ ان میں سب سے زیادہ تونگر ہو اور نہ سب سے زیادہ فقیر. یعنی دیکھیں نا بالکل ہی سارے وسائل وہ جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے نا وہ ذاتی مقاصد یا اس ذاتی جو ہے نا خواہشات کی بھیڑ چڑھا دوں، بلکہ یہ کہ نہ اتنا گویا کہ تونگر اور نہ فقیر، بالکل ہی کہ بھائی گزر بسر نہیں، گویا کہ درمیانی بات کی. اچھا نہ اس کے مطابق اپنے بال بچوں کا گزر بسر اور خرچ کر. اچھا بعد ازاں میرا شمار عام مسلمانوں میں ہوگا، یعنی جب میں گویا کہ اس سرکاری عہدے پہ ٹھیک ہے مامور رہوں، اس مرحلے پہ گویا کہ میرے جو مصارف ہوں گے اس نوعیت کے ہوں گے، لیکن اس کے بعد اگر اس عہدے سے الگ ہو جاؤں گا تو پھر میری حیثیت کیا ہے، عام مسلمانوں کی حیثیت. تو نیکسٹ ہے جی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المال سے حضرت عمر
بیت المال سے سردی اور گرمی کے لیے لباس اور ایک اوسط آدمی کے خرچ کے برابر جو ہے تنخواہ لیا کرتے تھے۔ صرف چند اشیاء تھیں جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر کے حوالے کی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المال سے چند جوڑے کپڑے لیے۔ یعنی دیکھیں نا، جو خلفائے راشدین ہیں چاروں، انہوں نے یہ بیت المال کو گویا کہ آپ نے نہیں بلکہ وہ یہ اس کے امین تھے۔ تو اس طرح کسی طرح کا کوئی ناجائز اخراجات یا اس کا تصور تک نہیں تھا۔ اور اس حوالے سے پھر دیکھیں ساتھ احتساب، خود احتساب بھی، اور پھر جنرلی جو احتساب کا وہ ایک سلسلہ تھا وہ بھی دیکھیں نا، وہ ان کے پیش نظر تھی ساری باتیں۔ تو پھر نیکسٹ ہے جی اصول انصاف۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی، کہ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل کے سپرد پہنچا دو۔ امانت یعنی امانت والوں کو امانتیں، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور یقین اللہ تعالیٰ تم کو اچھی نصیحت کرتا ہے۔ اچھا، تم کو بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھنے والا اور سننے والا۔ تو اس حوالے سے یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے، اس کی روشنی میں اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اخراجات کے ضمن میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، اور تمام افراد اور طبقات کے ساتھ یکساں انداز سے معاملہ کرے، البتہ اس ضمن میں ضرورت اور استحقاق جو ہے اس کو پیش نظر رکھے۔ پھر ہے اصول سادگی، یعنی اخراجات میں سادگی کا اصول بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس اصول کو اختیار کرنے سے اسلامی ریاست بے جا ٹیکسوں سے، یعنی بے جا ٹیکسوں کے نفع سے بچ سکتی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حوالے سے مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ جب کسی شخص کو حاکم مقرر کرتے تو عہد لیتے کہ وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا، باریک کپڑے نہیں پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، اور اپنے دروازے پر دربان نہیں رکھے گا، اور اہل حاجت کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ اس والے سے بھی میرے حال میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا ایاز بن غنم کا، ٹھیک ہے نا۔ لوگوں کی شکایتیں آئیں تو بلا کے ہاتھ میں چھڑی دی اور بکریوں کا ریوڑ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی، انہوں نے کہا یہ یا امیر المومنین سے بہتر ہے تو میں مطلب یہ کہ انہیں بات کی نہیں کہ یہ گویا کہ میری عزت نفسی سے مجبور ہوئی، سے بہتر میں فوت ہی ہو جاؤں۔ اور باتیں کی تو حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے وہ جو ہے نام کے اوپر اور باقی معاملات پہ غور کیا، تو اس کے بعد پھر گویا کہ عہد و پیمان ہوئے کہ آئندہ اس طرح کی صورت حال نہیں ہوگی، معافی کے طلبگار ہوئے۔ تو اس کے بعد پھر یہ دیکھیں، یہ ہسٹری بتاتی ہے ہمارے سامنے، وہ ان کی جو ہے نا جو سیرت سامنے آتی ہے وہ کس صورت میں کہ اس کے بعد وہ ایسے ہو گئے کہ ان جیسا کوئی تھا ہی نہیں، یعنی اس قدر گویا کہ وہ انہوں نے پاسداری کی، ان ساری باتوں کی انسٹرکشن کی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، یعنی عوامی فلاح بہبود خیر خواہی ہمہ وقت یہ اپنی ذات کو ان کے لیے وقف کر دیا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ اصول سادگی۔ پھر آئندہ نقد ہے بین العلاقائی ترقی کا اصول۔ بیت المال کے اخراجات کے ضمن میں یعنی چند علاقوں کی ترقی ہی پیش نظر نہ ہو، بلکہ ریاست کے تمام علاقوں کو یکساں ترقی کے مواقع فراہم کرنے کا بندوبست کرنا بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یعنی وہ جس طرح دیکھیں آج کل کیا کہ یعنی ہمارے ملک ایک صوبہ دوسرا تیسرے سے گویا یہ وسائل کا رونا اور ترقی کا رونا روتے ہیں کہ فلاں علاقہ ترقی کر گیا ہے، تو اس والے سے بلا تخصیص، اس لیے کہ یہی وہ چیزیں جو ہے نا اتفاق، اتحاد، محبت، مودت اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرتی ہیں۔ تو گویا کہ بغیر کسی جو ہے نا اس کے یعنی تخصیص
کسی قسم کی کوئی تخصیص نہ ہو کہ فلاں اس کو مخصوص کر لیا جائے یا اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق کہیں جو ہے نا وسائل کا رخ ایک طرف کر دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہے آنے والے نسلوں کے حقوق کا تحفظ۔ اسلامی ریاست سرکاری حیات کے ضمن میں یعنی اس کو کہا جاتا ہے مستقبل کی جو پیش بندی کرنا، یعنی آنے والی نسلوں کے حقوق کو بھی پیش نظر رکھے کہ ان کے لیے مناسب سہولیات وغیرہ میسر ہو۔ ٹھیک ہے، اسی والے سے حضرت فاروق اللہ تعالیٰ کے کئی ایک اقدامات ہیں، تو بہرحال وہ ان کی لمبی چوڑی تفصیلات ہے، ٹائم چونکہ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو ذرا تیزی سے کلوز کرتا ہوں۔ نیکسٹ یہ آپ دیکھیں اسکرین کے اوپر تاریخی حربوں تاخیری حربے جو ہے نا اس سے اجتناب کیا جائے، یعنی بغیر کسی وجہ کے سرکاری حیات میں تاخیر جو ہے یہ پسندیدہ عمل نہیں، بلکہ جہاں ضروری ہو وہاں فوراً اقدام کرنا اور خرچ کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اود پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ 3 راتیں ختم ہونے سے پہلے میں اس کو تقسیم کر دوں۔ اب دیکھیں نا، سوائے اس کے کہ میرے اوپر کوئی قرض ہو، اس کی ادائیگی کے لیے میں کچھ بچا لوں، یعنی اس حد تک، باقی تو ہے نا وہی ہے جیسا انہوں نے کمادا یہ سکون کو لاف۔ اور اس حوالے سے ایک اور روایت آپ نے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بکریوں کا ریور یعنی 2 وادیوں کے درمیان بھری ہوئی بکریاں، وہ ایک شخص نے گویا کہ اتنا کچھ اللہ کے نبی نے دیا ہے، یعنی جس طرح کا کہ حالات ہوں، تقاضا ہو، اس طرح سے حکومت کو سٹیپ اٹھانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے بیت المال سے یعنی وہ مصارف کرنا یہ مستحسن ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ لوگوں کی ضروریات کا خیال، لوگوں کی ضروریات کس نوعیت کی امیجیٹ، مثلا آپ دیکھیں کوئی ضرورت مند ہے، یعنی کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو قرض حسنہ دیا جائے، یعنی غیر اسلام غیر سود کی جو ہے نا مذمت کرتا ہے، اس کے مقابلے قرض حسنہ اس کو جو ہے نا اس کی ترغیب دیتا ہے۔ پھر جو ہے نا اور بہت سارے جو ہے نا گویا کہ جو ہے نا لوگوں کی ضروریات ہیں، اس حوالے سے بھی گویا اسلام نے تلقین کی ہے کہ ان کی ضروریات ان کی دہلیز تک یہ پوری کی جائیں۔ تو جو ہے نا بیت المال سے لوگوں کی ضروریات سے متعلقہ یعنی ان کو قرض، اچھا پھر جو ہے نا مقروض افراد کی جو مدد ہے وہ کرنا، پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی کفالت کے ضمن میں گویا کے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا، ان کو کچھ دینا۔ اسی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بچوں کے لیے فنڈ کا اجرا کیا گیا تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 9 مولود بچوں کے لیے 50 درہم اور 1 سال کے بچوں کے لیے 100 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ اس کی دیکھیں نا یہ تقریر، یہ اس میں یہ غیر مسلم یعنی انگلینڈ، آپ لوگ یہاں پہ آ کے باتیں کرتے ہیں کہ بچوں کے لیے اس طرح وظیفے ہیں، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، تو گویا کہ یہ جو ہے نا یہ اس طرح لوگوں کی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کا جو ہے نا وہ اس کا خیال رکھنا، یہ بھی جو ہے نا اسلامی حکومت یا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو گویا کہ اخراجات جو ہیں بیت المال کے جو مصارف ہیں ان کے جو اصول ہیں ان میں سے ان چیزوں کو جن کی ڈیٹیل ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے ان کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک نظر پھر دیکھ لیں یہ اسکرین کے اوپر ریفرنسز بھی، پھر قرآن و حدیث باقی چیزیں آپ۔ ہاں جی کوئی ہے کوسچن تو کر لیں۔ اٹینڈنس ہو گئی ان کی؟
اچھا نیکسٹ اچھا اگلا آپ کا ٹاپک ہے زکوٰۃ. اگلا آپ کا سر بس ٹاپک کون کریں، سا بہت ہے؟ نہیں ہے آج کے لیے. ہاں کوئی 5-10 منٹ نہیں تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں یہ سر 1 گھنٹے سے زیادہ کی لکھ کلاس کے ہوتی تھک ہے گئے اب ہیں. تو. سر آج کے لیے بہت ہے. چلیں مرضی آپ کی، رہنے دیں.